گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے سنا، جہاں بھی ماحولیاتی آلودگی کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہاں غربت کی سطح میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں میں احساس جیسے سماجی تحفظ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو مجھے آج آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جہاں احساس پروگرام نے اپنا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا ایک غیر سیاسی، منظم اور شفاف طریقہ کار سے، وہاں ساہیوال جیسے اضلاع کو بھی نہیں بھولا گیا، اور یہ احساس کے جو ثمرات تھے وہ ساہیوال میں بھی پوری طرح پہنچائے گئے۔ 180 ارب سے زیادہ تقسیم ہوا ہے پورے پاکستان میں۔ پنجاب میں 77 لاکھ خاندانوں کو احساس پروگرام میں شامل کیا گیا سال 2020 میں، اور 92 ارب وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب میں تقسیم کیا احساس پروگرام کے تحت۔ ساہیوال میں 5,04,000 گھرانے احساس پروگرام سے 2020 میں مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ احساس کے دائرہ کار میں کئی پروگرام، احساس کفالت، احساس ایمرجنسی کیش، احساس بلا سود قرضہ، احساس کے دائرہ کار کے اندر پرائمری اسکول کے بچوں کے وظائف، اور احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے بھی بہت سے لوگ ساہیوال میں مستفید ہوئے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کا دائرہ کار مزید بڑھایا جا رہا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ، اور سال 2021 ہمارے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سال 2021 کے پہلے 6 ماہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ان 6 مہینوں میں احساس کا سروے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ سروے ابھی 65% کمپلیٹ ہے، اور بہت تیزی سے یہ کمپلیشن کی طرف کام بڑھ رہا ہے۔ اس سروے میں ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ حقدار لوگ جو ہیں، جو صحیح حقدار لوگ ہیں، ان کی نشاندہی ہو اور ان تک احساس کے ثمرات پہنچیں۔ تو آج صبح میری ساہیوال میں کچھ ایسی بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹوں سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ احساس پروگرام کے نئے سروے کے تحت اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کے مجھے اور میرے سینئر عملے کو یہ یقین ہوا، یہ اطمینان ہوا کہ ہم نے احساس پروگرام کو واقعی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ایک غیر سیاسی اور قواعد و ضوابط کے مطابق عین مطابق ایک شفاف پروگرام بنایا، جس میں لوگوں کو صرف میرٹ پہ ہی اور صرف وظیفے ملتے ہیں، اور صرف حقدار کے ہاتھ میں ہی اس کا حق جاتا ہے۔ آج میں ایک ایسی بہن سے ملی جس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، اور مجھ سے ملتے ہوئے اور ہم سے بات کرتے ہوئے وہ عورت زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بہن احساس کفالت میں شامل ہو رہی ہے۔ آج صبح میں ایسی ماں سے ملی اور وہ بھی زاروں قطار رونے لگی، مجھے یہ بتا کے کہ وہ اکثر اپنے بچوں کو اسکول اس لیے نہیں بھیجتی کیونکہ ان کے پاس ٹھیک جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس اسکول بیگ نہیں ہیں، اس کو کتابیں لینے کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ایسی ماں کے بچے جو ہیں اب احساس کے پرائمری اسکول کے وظائف سے مستفید ہوں گے۔ بہت سی ایسی بہنوں سے ہم ملے جنہوں نے احساس ایمرجنسی کیش کے پیسے لے کے اپنی دکانیں ڈالیں، اپنی ریڑیاں چلائیں، اپنے خاندان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا اور غربت کے چنگل سے نکالا۔ اور آج ہم نے بہت سے ایسے طالب علموں سے بھی بات کی جو اپنی انڈر گریجویٹ سٹڈیز چھوڑ دیتے اگر ان کے لیے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے ذریعے ایک شفاف نظام سے ان کو اسکالرشپ، ٹیوشن فی اور خرچہ نہ ملتا۔ تو آج احساس پروگرام سے بیوہ، یتیم، مزدور، معذور
غریب طالب علم، غریب بیمار، غریب ہنرمند جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ہمیں ڈائریکشن مل گئی ہے، بجٹ مل گیا، اور انشاءاللہ اس پہ تیزی سے کام جاری و ساری ہے۔ آخر میں بیٹی خضرا کو کوٹ کرنا چاہوں گی۔ جب صبح خضرا سے ہم ملے، جو کہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کی ریسیپینٹ ہیں، تو خضرا نے ہم سے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار ریاست نے، ایک ذمہ دار حکومت نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہمارا احساس کیا ہے، یہ ہمارے پہ قرض ہے، یہ ہمارے پہ قرض ہے، اور یہ قرض ہم ضرور چکائیں گے۔ اور جب وہ بچی یہ بول رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں، جب حکومتیں اور ریاست حقدار لوگوں کے ہاتھ میں ان کا حق پہنچاتی ہیں، اور جب لوگ قرض اتارنے کے لیے قومیں بناتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاتون حضرات، نوجوان کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جن کے اندر پہاڑوں کو چیرنے اور خلاؤں کو مسخر کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی سرمایہ کا بر وقت ادراک پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ذہن رسا نے کیا۔ نوجوانوں کے مسائل کے حل، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ہنرمند بنانے کے لیے کامیاب نوجوان جیسے بہترین پروگرامز کی ذمہ داری کو بطریق احسن نبھانے والے کپتان کی ٹیم کے شاہین صفت چاق و چوبند کھلاڑی تشریف لاتے ہیں جناب عثمان ڈار صاحب، اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز، چیئرمین آف پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پرائم منسٹر، سی ایم پنجاب، گورنر پنجاب، ریسپیکٹیبل پارلیمنٹیرینز، ساہیوال کے عظیم شہریوں، السلام علیکم۔ پرائم منسٹر صاحب، میں پاکستان کے کسانوں کی طرف سے آج آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے آج آپ کامیاب کسان انیشیٹو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں زراعت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے، بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ماضی کی حکومتوں نے زراعت کے شعبے کو بری طرح نظر انداز کیا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسان کا استحصال کیا گیا گزشتہ 10 سالوں میں، اور اس کی واضح میں دلیل یہ دیتا ہوں آپ کو، پی ایم ایل این کے 5 سالوں میں زراعت میں نہ ہونے کے برابر ترقی تھی ملک پاکستان میں۔ اور اگر آپ دوسری طرف زراعت کا شیئر دیکھیں، حصہ دیکھیں، پاکستان کے جی ڈی پی میں 20% ہے۔ پاکستان میں روزگار پیدا کرنے کے لیے جس چھوٹے اور درمیانے ایس ایم ای سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے، سروس سیکٹر ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، یہ پاکستان میں روزگار پیدا کرنے کا یہ دنیا بھر میں سب سے بڑا انجن ہے۔ اس انجن کو بری طرح نظر انداز کیا گیا ماضی کی حکومتوں میں، اور میں پرائم منسٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کسانوں کی طرف سے کہ آپ کی خاص ہدایات کی روشنی میں ہم نے کامیاب جوان کامیاب کسان پروگرام ڈیزائن کیا۔ اس پروگرام سے ہم کسانوں کو لائف سٹاک میں 1 کروڑ سے لے کر 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پہ قرضے دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر چھوٹے یا درمیانے پلانٹس زراعت کے سلسلے میں وہ لینا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی پروگرام سے وہ لے سکتے ہیں۔ لائف سٹاک، ڈیری فارمز میں دیکھ رہا تھا کچھ دوست قرض لینے میں کامیاب ہوئے۔ اور جو خاص بات ہے پرائم منسٹر صاحب آپ کی ہدایات کی روشنی میں، جو کہ آپ کی ہدایات تھی ہم نے اپنے پسے ہوئے کمزور کسان کو اٹھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہر کسان کا جو ہتھیار ہے کھیت کو خوشحال کرنے کے لیے وہ ٹریکٹر ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات تھی کہ ہم نے ٹریکٹر کو کسان کی ایکسیس میں، اس کی رسائی میں دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ اگر ہمارے کسی کمزور کسان کو ٹریکٹر لینے کی ضرورت ہے تو اسے کم از کم اپنی 10 سے 12 ایکڑ زمین پلیج کروانی پڑتی ہے بینک میں۔
اس کے ساتھ ساتھ 18 سے 20% مارک اپ دینا پڑتا ہے. ہمارے وہ غریب کسان جو پٹے کے اوپر جن کی اپنی زمینیں نہیں ہیں کاشتکاری کر رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے خواب ہے ٹریکٹر لینا. تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ نے ان کسانوں کا آج خواب پورا کیا ہے. ٹریکٹر جن کی ایکسس میں نہیں تھا، آج جو سائیوال میں لوگ جو کسان ٹریکٹر کی چابیاں پرائم منسٹر صاحب سے لینے جا رہے ہیں، مجھے خوشی ہے تو اس میں سے کسی ایک کو بھی اپنی زمین گروی نہیں رکھانی پڑی. اس میں سے کسی ایک کسان کو بھی، جو میں 18 سے 20% انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہا ہوں، 1.5 سے 2 لاکھ روپے دینے نہیں پڑیں گے کسی بینک کو. اسی طرح وہ ہمارے کسان جو پٹے کے اوپر زمین کاشت کر رہے ہیں، وہ ٹریکٹر حاصل کرنے جا رہے ہیں. میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بینک آف پنجاب کے یہاں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں ظفر مسعود صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا. ہمارے 21 پارٹنر فی الحال لیڈ کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ پہلے فیز میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5000 ٹریکٹر جو ہے نا وہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو وہ تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں، kamiabjawan.gov.pk کے اوپر ہم نے اسپیشل آئیکن رکھا ہے کسانوں کے لیے، وہ پورٹل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سارا پروگرام کامیاب جوان ڈیجیٹلی رن کیا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کی روشنی میں، تاکہ اسے ٹرانسپیرنٹ رکھا جا سکے، میرٹ بیس رکھا جا سکے. اور میں یقین دلاتا ہوں کسانوں کو، جو اس پروگرام کا حصہ بنے گا، انشاءاللہ تعالی ہم میک شور کریں گے کہ اس کسان کو ٹریکٹر مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سرحد پار دیکھیں، آج لاکھوں کسان ہندوستان میں سڑکوں پہ ہیں، ان کا اتصال کیا جا رہا ہے، ٹریکٹر وہاں توڑے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں پرائم منسٹر عمران خان امپاور کر رہے ہیں کسانوں کو ٹریکٹر دے رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. یہ ہے تبدیلی. اور میں انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار صاحب جو کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی تاریخ میں کسانوں کو جو گنے کا ریٹ دیا جا رہا ہے ان کو اٹھانے کے لیے، اس میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو. اور ہم انشاءاللہ تعالی مل کر کامیاب جوان کو، کامیاب کسان کو پاکستان کے ہر ضلع میں انشاءاللہ تعالی، ہر شہر، ہر تحصیل اور گاؤں کی سطح پر لے کے جائیں گے، تاکہ پاکستان کے یہ نوجوان معاشی ترقی کے سفر میں وزیر اعظم صاحب آپ کا بھرپور ساتھ دے سکے. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان. پاکستان زندہ باد. خواتین و حضرات، زمانے میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے حال میں کرتی ہیں اور وقت کی تنابیں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں. اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پنجاب کے ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں کو مثالی بنانے کے لیے مصروف عمل. انتہائی متحمل مزاج شخصیت، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو، کپتان کا پرخلوص سپاہی، بہترین انتظامی شعور کی حامل شخصیت، انسان دوستی اور شرافت کی اعلیٰ مثال. تشریف لاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار. زمین پہ رہ کے ستارے شکار کرتے ہیں، مزاج اہل محبت کا آسمانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب گورنر پنجاب، وفاقی و صوبائی وزراء کرام، ایم این اے، ایم پی ایس، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم. ساہیوال پنجاب کا مردم خیز اور زرخیز خطہ ہے جو تیزی سے انتظامی اور تجارتی مراکز کے طور پر سامنے آ رہا ہے. یہاں ایگرو بیسڈ انڈسٹریز بھرپور پوٹینشل موجود ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں صرف ساہیوال ہی نہیں بلکہ ہڑپا اور چیچا وطنی بھی ترقی کے سفر میں برابر شریک ہوں گے. جہاں 2 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج دیے جا رہے ہیں، ان میں تعلیم، صحت، سڑکوں کی تعمیر، اسپورٹ کمپلیکس، پارکس، انڈر پاس، واٹر سپلائی اور سیوریج کے منصوبے شامل ہیں. ساہیوال دیگر ترقی پذیر شہروں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی توجہ کا مرکز ہے، اور اس عزم کے تحت میں ساہیوال کے کئی دورے کر چکا ہوں اور یہاں عوامی نمائندوں،
ٹکٹ ہولڈرز، PTI کے عہدیداروں و دیگر وفود سے ملاقاتوں میں تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ اب میں اور میری ٹیم ان قابل عمل تجاویز اور سفارشات پر عمل درآمد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پنجاب اب ماڈرن میسو اربنائزیشن کے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اشتراک سے جدید اربن میونسپل سروسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سیالکوٹ میں اس کا افتتاح کر چکے ہیں۔ آج ساہیوال میں 18 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب امپرومنٹ انٹرمیڈیٹ سٹیز امپرومنٹ پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ ذکر کرتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پسپ منصوبے میں اوپن اور شفاف بڈنگ کے ذریعے 11 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی بچت کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال اور سیالکوٹ مستقبل میں انجن آف گروتھ کا رول پلے کریں گے اور مزید 7 شہروں میں بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ آج ساہیوال میں سیگریگیٹڈ پلانٹ اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریننگ اکیڈمی کا افتتاح کیا گیا ہے۔ احساس پروگرام لانچ کیا گیا ہے۔ ہنرمند نوجوان پروگرام اور پنجاب روزگار اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے اور پسپ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ ساہیوال میں 120 بیڈ کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور ہم اس کے ساتھ ٹیچنگ ہسپتال کو بھی اپ گریڈ اور بہتر کر رہے ہیں۔ پنجاب میں صحت سہولت کارڈ اور انصاف میڈیسن کارڈ کے اجرا کے بعد اب یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جن کا آغاز ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے ہوگا اور انشاءاللہ دسمبر 2021 تک صوبہ بھر کے 12 کروڑ عوام مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی ترقی پذیر ممالک میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ساہیوال کو صوبے میں لائف سٹاک کا مرکز قرار دیا جاتا ہے، لیکن کسی نے پنجاب میں لائف سٹاک پالیسی بنانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ اعزاز بھی ہمارے حصے میں آیا ہے کہ ہم پنجاب کی پہلی لائف سٹاک پالیسی تیار کر چکے ہیں۔ اسی سال بجٹ سے پہلے انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگی اور میں اہل ساہیوال کی وکالت کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ سمندری انٹرچینج سے ساہیوال اور چیچا وطنی سے رجانا تک موٹر وے کے لنک روڈ کرنے کے لیے 2 رہی سڑک کے لیے NHA حکام کو ہدایات جاری کر دی گئی اور انہوں نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ صوبائی حکومت NHA کے ساتھ بیٹھ کے یہ موڈیلٹیز طے کرے گی اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی ہم خوشخبری بھی دیں گے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے عوامی نمائندوں و دیگر سٹیک ہولڈر سے رابطے رکھے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ کتنی تیزی سے ترقی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ڈیری اور ایگریکلچر انڈسٹریز کو بھی فروغ ملے گا۔ میں آخر میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا لاہور ساہیوال تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں ان کی آمد ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ اب میں ملتمس ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ احساس پروگرام کے تحت مستفید ہونے والے بینیفیشریز کو اپنے دست شفقت سے چیک عنایت کریں۔ سب سے پہلے تشریف لاتی ہے خضرا۔ خضرا احساس پروگرام کے تحت اپنا چیک وصول کر رہی ہیں۔ نسیم اختر احساس پروگرام کے تحت اپنا چیک وصول کر رہی ہیں۔ سغرا بی بی احساس پروگرام کے تحت جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے چیک وصول کر رہی ہیں۔ راشدہ بی بی احساس پروگرام کی بینیفیشری۔ ابھی کامیاب جوان پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے قرضہ حاصل کرنے والے افراد ممتاز حسین
کامیاب جوان پروگرام کے تحت محمد سلیم، محمد سلیم